اور عشق اس باپ کے اندر ایک حکایت ذکر کرتے ہوئے علامہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ انسان حسن پر مر جاتا ہے اور حسن کا دیوانہ ہو کر اس ذات کو بھول جاتا ہے جس نے حسن عطا کیا ہے، اس ذات کو بھول جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر بندہ حسن کو دیکھ کر حسن والے کو یاد کرے تو پھر اللہ ساری نعمتیں اس کے قدموں کے نیچے رکھ دے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں مستغرق ہو جاتے ہیں، ہم عارضی چیز کو دیکھ کر اسی پر فدا ہو جاتے ہیں، جس نے بنایا اس پر کوئی توجہ نہیں۔ جب ہم خالق پر توجہ دیں گے، رزق کی طرف دوڑنے والوں رازق کی طرف توجہ کرو، جب تم رازق کی طرف توجہ کرو گے تو اللہ تمہیں رزق کی فراوانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر بالارکان، یعنی اعضائے ظاہرہ سے رکوع، سجود، قیام اور سفر حج وغیرہ ادا کرنا۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ نماز کے اندر ذکر باللسان بھی ہے، یعنی زبان سے بھی آپ ثنا پڑھتے ہو، الحمد پڑھتے ہو وغیرہ۔ ذکر بالجنان بھی ہے کہ دل سے بھی آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہو نماز کے اندر۔ اور ذکر بالارکان بھی ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو حرکت دے کر کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں جا کر ذکر بالارکان بھی کرتے ہو۔ تو لہٰذا نماز جو ہے وہ تمام ذکروں کو جامع ہے۔ آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر کرنے کی برکتیں کیا ہیں۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکتیں بیان کی ہیں، ہم یہاں چند بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلے جب مشائخ اپنے مریدوں کو بیعت لیتے تھے نا تو انہیں کچھ دنوں ٹریننگ کے لیے اپنی خانقاہوں پہ روک بھی لیتے تھے، اور خانقاہوں پر روکنے کے بعد انہیں الا اللہ کی ضربیں لگواتے تھے، اللہ کے نعرے لگواتے تھے۔ ان کے دلوں کو پاک کر کے جب گھر بھیجتے تھے نا تو وہ پیر کی بارگاہ میں جاتا تھا تو گناہوں میں آلودہ ہوتا تھا، لیکن جب گھر پر آتا تھا تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب ماحول ہی کچھ الگ ہو چکا ہے۔ تو سب سے فائدہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ تو ذکر کرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں یاد کروں گا۔ تو سب سے بڑا فائدہ اللہ رب کا ذکر کر اس رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، اس کی برکت سے اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ تین، ہیں ذکر کرنے کو اللہ یار مانتا ہے، یہ اللہ کے عذاب سے یاد آتا ہے، بندے اور کے درمیان بن جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت ذکر کرنا بدبختی سے ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن رب العزت اپنی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب فرمائے گا۔ سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے ذکر، گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے کا سبب ہے ذکر۔ اللہ رب العزت کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، فحش کلام زبان میں رکھتی ہے، کیونکہ زبان اللہ کی ضرب لگانے ہو وہ کبھی گالی دینے والی نہیں ہو سکتی۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے۔ ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا، یہ دل سے غم اور تکلیف کو زائل کر دیتا ہے، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے، دل کی حیات کا سبب ہے، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے، دل کا زنگ دور کرتا ہے، دل کی سختی ختم کر دیتا ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ ذکر کرنا آسان اور افضل عبادت ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں، فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے جو ذکر کرتے ہیں ان پر خوش ہوا کرتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ بندے کے دل کے
دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے، ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ کی عطا پر کو پاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہوا کرتے ہیں۔ یہ 40 فائدے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ذکر کرنے کے فائدے ہیں، اور صرف دنیاوی فائدے نہیں، صرف دینی فائدے نہیں، روحانی فائدے نہیں، جسمانی فائدے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے اللہ، جو اس میں جلالت کا علم ہے، ذات واجب الوجود کا علم ہے اللہ۔ تو اس نام کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ نام اس میں ذات ہے اور تمام صفات الہیہ کا جامع ہے۔ جو شخص 1000 بار روزانہ اسم شریف کا ورد رکھے، صاحب یقین اور مستجاب الدعوات ہو جایا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ دیکھو روحانی فائدہ کہ جو 1000 مرتبہ روزانہ اللہ کے ذکر کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اس سے شخص۔ اور جو شخص 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، اس کا باطن کشادہ ہو جائے اور اس اسم کا مربع پر کر کے گلے میں ڈالے تو تپ لرزہ سے کے لیے مفید ہے۔ کند ذہن بچوں کو 7 دن یا 11 دن یا 21 دن صبح نہار منہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھ کر کھلانے سے بچہ ذہین ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نام کی برکت ہے۔ اور شفائے امراض کے لیے 66 مرتبہ لکھ کر مریض کو پلائیں، آسیب زدہ کو بھی دھو کر پلائیں۔ اور جو کوئی اس اسم کو کسی برتن میں بلا تعداد جس قدر اس برتن میں گنجائش ہو لکھ کر، کسی برتن کو لیا اور اس برتن میں اللہ لکھتے رہے جہاں تک گنجائش ہو لکھنے کی، کہا اس میں پانی بھر کر جس بھی شخص پر جادو ہو، ٹونا ہو، جن سوار ہو، اس برتن میں پانی بھر کر جس پر بھی وہ چھڑکا جاتا ہے، اللہ کی مدد سے وہ شفا پا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نام کی برکت ہے، روحانی برکت، کہ اگر کند ذہن کو پلاؤ تو حافظہ مضبوط ہو جائے، بیمار کو پلاؤ تو شفا مل جائے، آسیب زدہ کو، جادو زدہ کو، جن جس پر سوار ہو اس کے اوپر چھڑکو تو وہ شفا پا جائے۔ یہ اللہ کے نام کی روحانی برکت ہے۔ ایک تو ذکر کرنے کا فائدہ روحانی ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا ایک نام ہے رحیم، جسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، تو اس نام کے معنی آتے ہیں بہت رحم کرنے والا۔ اس میں کیا شک ہے، اس کے رحم کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اس نام کو کوئی غریب آدمی 5 بار روزانہ پڑھے تو مالدار ہو جاتا ہے۔ اگر اسے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے تو ہر آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ دکان پر لکھ کر لٹکائے تو روزگار میں برکت ہو۔ مطلب یہ کہ جس چیز کے لیے بھی نیک نیت کے ساتھ یہ نام پکارے، اللہ ہر نیت کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ذکر کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، اس کے متعلق بھی میں نے ایک حوالہ لگایا ہے کہ صبح و شام پاکی بولنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے تعلق سے صاحب خزائن العرفان نے بھی فرمایا کہ صبح و شام پاکی بولنے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جب جب موقع ملے تب تب اللہ کا ذکر کرو۔ دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، یعنی جو اللہ نے 5 نمازیں تم پر فرض کی ہیں وہ پوری پابندی سے ادا کرو، تم صبح و شام ذکر کرنے والوں میں لکھے جاؤ گے۔ اور یہ جو جناب فضیل بن عیاض سے روایت میرے سامنے لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ 171 پر ہے، کہ فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض کہ مجھے یہ خبر ملی کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، تو صبح تھوڑی دیر یاد کر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر یاد کر، تو پورے دن اور پوری رات مجھے یاد کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا وہ جو ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر بھی اگر غور کریں
تو ہم کثرت سے ذکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ باقی حوالے انشاءاللہ میں آنے والے درس قرآن میں اسی کے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صرف آخری حوالہ کہ یہ جسمانی فائدے کا بھی سبب ہے اللہ کا ذکر کرنا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے اس کے اندر دردوں کے متعلق، جیسے آنکھوں کا درد، دانتوں کا درد، پسلی کا درد، معدے کا درد، گردے کا درد، کمر کا درد، زخم کا درد، جس طرح کے بھی درد ہیں ان سب دردوں میں اللہ رب العزت کے نام شفا کا باعث ہیں۔ صرف ایک درد کا ذکر کرتا ہوں جو عموماً بندوں کو ہوتا ہے، پیٹ کا درد۔ فرمایا یا عظیم 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس پیٹ میں درد جس شخص کو ہے اسے پلایا جائے، اللہ اپنے نام کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جسمانی فائدہ دیکھو، اور اللہ کے ناموں کی پوری فہرست ہے، یہ پوری کتاب کے اندر بہت سارے دردوں کا ذکر ہوا ہے کہ بندے کو اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اللہ کے اس نام کا ورد کرے، شفا پا جائے گا۔ اور فرمایا آگے کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو 7 مرتبہ یا عظیم کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر پلائے، اللہ فوراً اسے شفا عطا فرما دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے ذکر کرنے میں ہمارا روحانی بھی فائدہ ہے، جیسا کہ میں نے 40 فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور جسمانی بھی فائدہ ہے۔ بندہ جس مقصد سے اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ کچھ وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اپنا مشغل بنا لیں، اپنا طور و طریقہ بنا لیں۔ اور ذکر ہے کیا کیا چیزیں، وہ آخری بات سماعت کر لیں کہ ذکر کون کون سی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یہ بھی ذکر کہلاتا ہے، اور اس کے تعلق سے میں نے بتا دیا کہ پورا جسم گناہوں سے آلودہ تھا لیکن دل میں کلمہ لکھا ہوا تھا تو اللہ نے شفاعت فرما دی، اللہ نے بخش دیا، جنت عطا فرما دی۔ تو کلمہ شریف کی کتنی بڑی برکت ہے۔ اور تو پہلا تو کلمہ شریف کا ورد کرتے رہنا، یہ ذکر میں شامل ہے۔ اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ جب وقت ملے اللہ کا شکر ہے۔ کوئی پوچھے حضرت کیسے ہیں بھائی صاحب، کیسے ہیں بھائی جان، کیسے ہیں، تو یہ نہ کہو صرف ٹھیک ہے، یا اس طرح نہ کہو کہ ظاہر ہو کہ تم ناشکری کر رہے ہو، جیسا کہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیسے ہو، چل رہے ہیں، جی رہی ہے، زندگی چل رہی ہے۔ اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، جب بھی کوئی پوچھے کہ کیسے ہو، کہو بھائی میرے رب کا بہت شکر ہے۔ اور وہ میں اکثر روایت سناتا رہتا ہوں، پھر سنو کہ تمہیں تو سب کچھ عطا کیا گیا۔ اب وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس کے بارے میں حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ جاؤ اسے پانی پلا کر آؤ، تو جب آپ پہاڑ پر چڑھے تو اس کی جو کیفیت دیکھی وہ یہ کہ اس کا پورا جسم کوڑ کی بیماری میں تھا اور پورا جسم سڑا ہوا تھا، جسم پر کیڑے رینگ رہے تھے، اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ کچھ بول رہا ہے، آپ نے اپنے کانوں کو جب قریب کیا تو ذکر اللہ رب العزت کا کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت کے نام کی صدائیں اور نعرے لگا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کی کیفیت تھوڑی جلالی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ بتا کس بات پر ذکر؟ تجھ سے تیرے بچے چھینے تیرے رب نے، تجھ سے مال و دولت کو جدا کیا تیرے رب نے، تجھ سے بیوی کو چھینا تیرے رب نے، والدین کی دولت سے محروم کیا تیرے رب نے، گھر سے نکال دیا تیرے رب نے، اور محلے سے باہر کر دیا تیرے رب نے، یہاں پہاڑی پر آب و گیا بے باک میدان میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حتیٰ کہ تیرے جسم کو نہیں چھوڑا، تیرا جسم بھی سڑ گیا، اس پر کیڑے رینگ رہے، کس بات پر اللہ کا ذکر؟ تو غافلو، ہم جیسے غافل اس حکایت سے نصیحت پکڑیں۔ اس نے جو جواب دیا تھا، کہا دیکھ نہیں رہا کہ اللہ نے میری زبان تو ذکر کے لیے سلامت رکھی ہے، بس اسی پہ اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ اس نے زبان تو دی، اس نے ذکر کے لیے زبان تو دی، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو میں زبان سے شکر کیسے ادا کرتا؟ میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے، اور یہ آسان طریقہ ہے، جب بھی کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب خیریت ہے، یہ عموماً چلا آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں، کہو اللہ کا شکر ہے۔ جب کوئی سامنے پڑے السلام علیکم ورحمت اللہ کہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔
کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی مصافحہ کرے تو ویغفر اللہ لنا ولکم اجمعین کہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب سو تو اللہم بسمک اموت واحیا کہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب اٹھو تو الحمدللہ الذی، وہ جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب کھانا کھاؤ تو بیچ بیچ میں الحمدللہ پڑھو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب کھا چکو تو اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ جب تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اگر کسی بھائی کے چھینک کا جواب سنو تو جواب میں یہ رحمت اللہ کہو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ اللہ اللہ کرتے رہو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ آسان طریقہ ہے ذکر کرنے کا۔ اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے، اور درود پاک پڑھنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اور درود پاک کے متعلق ہمارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے آ کر کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو میں اور کتنا آپ کا ذکر کیا کروں، میں بہت ذکر کرتا ہوں آپ کا، بہت درود پڑھتا ہوں آپ پر، لیکن اور کتنا ذکر کیا کروں؟ فقال ما شئتا، حضور نے فرمایا جتنا چاہیں کر۔ قلت الربع، انہوں نے کہا کہ حضور میں اپنے دن کے 4 حصے کر کر ایک حصے میں آپ کا ذکر کروں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ہاں ٹھیک ہے جتنا من کرے کر، لیکن اور زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا قلت النصف، حضور میں 4 حصوں میں سے 2 حصے آپ پر ذکر کروں اور 2 حصے خالی رکھوں، کیسا رہے گا؟ حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر ٹھیک ہے کر لے تیری مرضی، لیکن اس میں بھی اور زیادہ کرے تو بہتر ہوگا۔ تو کہا فرمایا فالثلثین، حضور پھر 3 حصے آپ پر ذکر کروں گا، 1 حصہ چھوڑ دوں گا، یہ کیسا رہے گا؟ حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے جو چاہے کر، لیکن اس میں بھی زیادہ کر دے گا تو اور اچھا رہے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا قلت اجعل لک صلاتی کلھا، پھر میں ہر وقت آپ پر درود پڑھوں گا، میں کوئی کام نہیں کروں گا، فرائض کی ادائیگی کے بعد ہر وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ اب کلمات سنو حضور کے، حضور نے فرمایا قال اذن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، کہا اگر ایسا کر لیا تو یہ تیرے سارے مقصد پورے کرنے کے لیے بھی کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تو درود پاک پڑھا کریں، بس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کریں، یہ بھی سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اس طرح کی اور باتیں انشاءاللہ میں درس قرآن میں آئندہ بیان کروں گا۔ بس چونکہ ذکر کی بات چلی ہے تو تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات دوزانو ہو جائیں، اور ذکر کس طرح کیا جاتا ہے میں آج پریکٹیکل طور پر آپ کو بتا دوں کہ ذکر اس طرح کیا جاتا ہے۔ اپنے قلب کو اللہ رب العزت کی یاد کی طرف متوجہ کریں، دوزانو یعنی 2 پیر ہو کر کے بیٹھ جائیں، اور جو میں کلمات کہلاؤں اس کو کہیں، اور دن میں کم سے کم 1 بار 5 منٹ کے لیے ہی صحیح آپ یہ مشغلہ بنا لیں کہ ہمیں اس میں نماز کے فوراً بعد یا گھر پر جا کر اتنا ذکر اللہ کا ضرور کرنا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں۔